مفتی محمد طارق کے بیانات سننے کے لیے علی مرتضیٰ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے شکل، صورت، جسم، جسامت، قد و قامت، ناک، نقشہ، ایک ایک چیز کے اندر بے مثال پیدا کیا، جس کو عربی میں ایک شاعر نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي اور وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مفہوم یہ ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ حسین اور جمیل کسی عورت نے بچہ پیدا نہیں کیا، اور اللہ نے آپ کو سارے ہر قسم کے چھوٹے بڑے عیبوں سے پاک کر کے پیدا کیا، کوئی آپ کے اندر جسمانی نقص اور عیب نہیں۔ اور آخر میں شاعر نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا ہی آپ کو پیدا کیا۔ لیکن صورت اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو سیرت آپ کو عطا فرمائی تھی، جو اخلاق عطا فرمائے تھے، اس کی مثال بھی کائنات میں نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیں جو پیغمبر ملا وہ ہر لحاظ سے سب سے زیادہ کامل اور اکمل۔ آپ کی سیرت ہر شعبے کے اندر موجود ہے، آپ کا اسوہ حسنہ زندگی کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں، گھر کے اندر ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، کاروبار کے اندر ہوں، معاملات کے اندر ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ ہوں، مسلمانوں کے ساتھ ہوں، غیر مسلموں کے ساتھ ہوں، میدان جنگ میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ نے سارے کے سارے نمونے آپ کے اندر رکھے ہوئے۔ اسی لیے اللہ نے آپ کے 11 نکاح کروائے کہ یہ دکھایا اور بتایا، جس میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ ایک یہ مصلحت ہے کہ بیویوں سے کیسے برتاؤ اور سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک بیوی کے ساتھ تو اچھا سلوک برتاؤ کر لینا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، 2 ہوں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کی تو 11 ازواج، اور ان کو بیک وقت لے کے چلنا اور ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، برابری کرنا، انصاف کرنا، سب کو خوش رکھنا۔ اور صرف آپ سوچیں کہ ایک آدمی کی 11 بیویاں ہوں تو وہ تو 11 بیویوں کے معاملات نمٹانے میں ہی پورا ہو جائے گا، اس کو کہاں فرصت ملے گی دوسرے کاموں کی۔ جو آدمی مصروف ہو وہ کیسے 11 بیویوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کرے اور ان کے معاملات نمٹائے؟ اور آپ کتنے مصروف، صرف یہ نہیں کہ اپنی ذاتی انفرادی نہیں، آپ کی مصروفیت پوری کائنات کے لوگوں کی ذمہ داری کا بوجھ آپ کے اوپر، کہ سب کو دین کی دعوت دینا ہے، دین سکھانا ہے، دین کی طرف لانا ہے۔ اور سارے جو پہلا جو نکاح خدیجہ سے ہوا اور اس کے بعد حضرت سودا سے، یہ تو مکی زندگی میں، باقی سب نکاح جو ہوئے وہ مدنی زندگی میں۔ اور مدنی زندگی آپ کی انتہائی مصروف، سارے جہاد، غزوات، کافروں سے لڑائیاں سب مدینے میں ہوئی، بیرونی دشمن بھی بہت، لڑائیاں بھی چل رہی ہیں، اور پھر اندر ہزاروں منافقین مدینے میں بیٹھے ہوئے روز نئی نئی سازشیں کر رہے ہیں، نئے نئے فتنے، نئے نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں، نئے نئے مسئلے پیدا کر رہے ہیں۔ پھر کبھی ادھر سے لوگ مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں، کبھی ادھر سے آ رہے ہیں، کبھی ادھر صحابہ کو بھیجا جا رہا ہے، کبھی ادھر بھیجا جا رہا ہے، تو ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر، اور پھر اس کے ساتھ 10 بیویاں۔ ایک کا انتقال ہو گیا تھا حضرت خدیجہ کا، تو 10 بیویاں وہاں موجود مدینے کے اندر، ان سب کے ساتھ سلوک اور برتاؤ اور اچھی معاشرت
اور ایسا برتاؤ کہ کسی کو شکایت نہیں ہوئی اور سب آپ کی تعریف کرتی ہیں، یہ ہے بڑے کمال کی بات۔ دیکھیے دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ساری دنیا کے باہر کے لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جا کے ذرا ان کی بیوی سے پوچھو کہ بیوی کے کیا کہنا ہے اس کے بارے میں، بیوی کیا کہتی ہے، وہ بتائے گی کہ اس کا سلوک اور برتاؤ اور رویہ کیسا ہے بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آدمی ایسا رویہ رکھے جس سے بیوی خوش رہے، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بیوی خوش نہیں ہوتی۔ پھر 10 بیویوں کو ایک ہی وقت میں رکھا اور خوش رکھا، اس میں کیا ہے؟ معاشرت سکھائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، کیسا سلوک کرنا ہے، کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ پھر عام لوگوں کے ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں عام لوگوں سے برتاؤ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے بالکل نرم دل ہیں۔ اللہ نے نرم دلی، رحم دلی، شفقت، مہربانی، نرمی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے لیے بہت زیادہ نرم دل ہیں اور نرم رویہ ہے، نرم برتاؤ ہے۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ دل کے سخت ہوتے، مزاج کے سخت ہوتے، عادت کے سخت ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ صحابہ آپ کے پاس ٹکتے نہیں، آپ سے منتشر ہو جاتے، بھاگ جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لگانا، جوڑ کے رکھنا، یہ کوئی پیسے کا کمال نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس پیسے سے، یہ بیکار کی بات ہے۔ اس میں بھی آپ کی شفقت، آپ کا برتاؤ، آپ کا سلوک، آپ کا رویہ، آپ کی مساوات، آپ کا عدل و انصاف۔ دیکھیے جب بہت سارے لوگ ایک آدمی کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو پھر یہ تو ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھنے میں، ملنے میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے، آدمی اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں جن سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ان کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، ان کو ترجیح نہیں دیتا، زیادہ وقت نہیں دیتا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ کٹیں گے، بھاگیں گے۔ آپ کے پاس جتنے لوگ، سب کے سب آپ سے خوش، آپ کے رویے سے خوش، آپ کے برتاؤ سے خوش، آپ کی شفقت سے، آپ کی محبت سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو مجھ سے ہے۔ یہ ہے کمال، جس سے مل رہے ہیں تو اتنی محبت سے، اتنی محبت سے کہ وہی آپ کا دیوانہ ہو گیا۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا، اور محبت کا برتاؤ، اور خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کے ملنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ اسلام نے خوش اخلاقی سکھائی ہے، خشکی نہیں سکھائی ہے۔ بس جی جو آیا اس سے خشک انداز میں بات کر لی اور روکھے لہجے میں بات کر لی، نہیں۔ ایک مسلمان بھائی کی دلجوئی کرنا صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے، دوست اور رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے نہیں، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھے طریقے سے ملنا، مسکرا کے ملنا، اس طرح ملنا کہ اس کو یہ اندازہ ہو، یہ خیال آئے کہ میرے سے مل کے یہ خوش ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ تنگ آ گئے، بھاگ رہے ہیں، جان چھڑا رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں یہی ہے نا، جس سے ملو، ہاتھ ملاؤ، وہ ہاتھ چھڑا کے بھاگنے کے چکر میں ہوتا ہے، اور وجہ بھی مصروف ہے بیچارہ ہے۔
ایک آدمی ڈیوٹی کرتا ہے، اس کو پہنچنا ہے ڈیوٹی پر، اب کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک آدمی کو کہیں کام ہے کسی دفتر میں، وہاں ایک ٹائم ہے، اب ظاہر بات ہے اسی ٹائم اس کو پہنچنا ہے۔ ایک پڑھنے جا رہا ہے، کوئی پڑھانے جا رہا ہے، اس کا ایک ٹائم ہے، تو وہ تو ایک مجبوری ہے۔ لیکن اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ اور ایسی محبت کا برتاؤ، مسکرا کے خندہ پیشانی سے ملنا، اس کو بھی نیکی اور ثواب کہا گیا ہے۔ یہ نیکی اور ثواب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نیکی اور ثواب صرف عبادت میں نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ مسلمان بھائی کی دلجوئی کی جائے، اس کو خوش کیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو نمونہ ہے نا، وہ ہر چیز کے اندر ہیں، گھر کے اندر بھی ہیں، گھر سے باہر بھی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ میں بھی ہیں، ہر چیز کے اندر، اور سارے شعبوں میں آپ کی تعلیمات موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شعبہ خالی ہے، ہم اس میں اپنی منمانی کر لیں، اپنی مرضی کر لیں، اپنی رائے اور اپنی سوچ سے جو چاہے اختیار کر لیں، ایسا نہیں ہے، ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ JM میڈیا ہاؤس